الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان والصلاة والسلام على نبي الرحمن وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام اقبال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد والصلاة والسلام اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم جلالہ وعظم شانہ وتمام برہانہ کا جیسا انگیت لا تعالی شکر ہے کہ اس بات کی حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے توسل سے کئی نوجوانوں اور کئی بزرگوں سے پہلے آپ کو ہم سب کو اپنے گھر میں پہنچ کر بیٹھ کر سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ کریم ہم سچ کہنے سننے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اپنی زندگیاں کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا وہ موضوع ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ بار بار اس موضوع کو بیان کرو، بار بار اس موضوع کو بیان کرو. یہ تمہاری نزدیں کشاف ان کو کاٹ کے رکھ دے گا. اکثر ذکر آواز میں لذات فرمایا موت کا بار بار ذکر کیا کرو. یہ تمہاری نسلوں کو کاٹ کے رکھ دے گی اور آخرت کی فکر پیدا کر دے گی اور آخرت کے لیے روزانہ تمہارے دل کے اندر جا کر آج کوئی شخص فوت ہوتا ہے. آج ہم سارے اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر ہم جمع ہوتے ہیں. کیا ہوا؟ فلاں عزیز ہم سے جدا ہو گئے، فلاں بھائی بہن اس جہان کو چھوڑ کر اگلے جہان چلے گئے، ایسے جہان چلے گئے جہاں سے واپسی نہ ہوگی. اب کوئی بھائی کا معاملہ ہوا، رسم ہوئی، سب کچھ ختم ہو گیا. اس کے بعد قبر کا تصور بھی ختم ہو گیا، موت کا تصور بھی ختم ہو گیا. اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کیا. آپ ذرا غور کریں کہ دنیا کا اگر کوئی امتحان لینے والا ہو،
کسی کوئی مطلب ٹیچر کسی اسٹوڈنٹس کا امتحان لیتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں پاس ہوں یا ناکام ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے موت اور حیات دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہے تاکہ میں تمہارا امتحان لوں، آزماؤں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. میں نے امتحان دیا کیونکہ زندگی تمہارے پاس وہ فرماتا ہے میری امانت ہے. اب تم اس امانت کے ساتھ کیا کرتے ہو، میں نے اس کا امتحان. اللہ اکبر. اب جانے والا تو چلا گیا، لیکن ہمیں چند دنوں کے لیے وہ فکر دے گیا، اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کا زمانہ اقدس ہے، آپ گزر رہے تھے، آگے دیکھا تو بہت سارے لوگ اکٹھے، بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے. آپ نے شخص کو بلایا، بھائی نام تو اکٹھے کیا کر رہے؟ اس شخص نے کہا کہ حضور ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، ہم سارے یہاں اس لیے اکٹھے. آپ نے بڑی پیاری بڑی ایمانت ہے بات ارشاد فرمائی. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جانے والا چلا گیا، موت کی جو سکرات ہیں، کٹھن مراحل ہیں، تکالیف ہیں، ان سے وہ گزر گیا، پار ہو گیا. اب تمہارے میں مراحل باقی ہیں. اب سکرات موت پر طائب ہوگی. اب وہ موت کی مشکلات، مشکل گھڑیاں تمہارے اوپر آنی ہے. جانے والا چلا گیا، اب تم اپنی موت کی فکر کرو. تو تم نے جانا اس فانی جہان کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف تم نے جانا ہے، اور سب نے جانا ہے. اور موت ایسی حقیقت ہے جس میں کسی مرتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر ایک اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک دن نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا گداگر ہو، ایک دن اس نے جانا. وہ مالک فرماتا ہے انما تدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشددہ. فرمایا تم اگر مضبوط زندگی کیا لوگ کہ تم کیوں بنا لو، اندر تم رہنا شروع کر دو. فرمایا جب میں موت طاری کروں گا تو اسرائیل موت کا فرشتہ تمہارے مضبوط دلوں کے اندر پہنچ جائے گا اور وہاں جا کے تمہاری روح کو بس کرے گا. اس لیے فرمایا ہر لمحہ موت کو یاد رکھو. فرمایا اصلحوا دنیاکم واعملوا لآخرتکم کأنکم تموتون غدا. فرمایا اپنے دنیا کی اصلاح کرتے رہا کرو، اور جب بھی کوئی عمل کرو اپنی آخرت کے لیے عمل کرو. کیوں سمجھو گویا کہ تم نے کل مر جانا. جب بھی امیدیں نہ لگاؤ. ابھی نوجوان میں بوڑھے ہوں گے پھر موت آئے گی، بوڑھے ہوں گے پھر بیمار کے اسپتال میں جائیں گے پھر موت ہوگی. نہیں، فرمایا کفا بالموت واعظا، سب سے بڑا بار اور نصیحت بندے کے جو موت ہے. صحابی رسول حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ذہن رکھتے ہیں ہمارے یہاں قرآن اور حدیث کو سب سے زیادہ کرتی ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث بیان کیا جائے. صحابی رسول ہے جن کا صحابہ مشہور ہے، اور حضور بھی ان کو اپنی خدمت کا حکیم خدمہ قرار دیتے ہیں. وہ کون سے صحابی ہیں؟ خوش نصیب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، عظیم صحابی ہیں. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے تو سخت، تینوں چیزیں ہیں سخت لیکن مجھے ان 3 چیزوں سے بڑا پیار. فرمایا پہلی چیز جو کیا کہتے ہیں کہ موت ہے اس سے بڑا پیار. دوسری چیز جو مرض ہے یعنی جو بیماری ہے اس سے مجھے بڑا پیار ہے. اور تیسرا فقر، اس سے مجھے بڑا پیار ہے. حضرت ابو دردہ صاحب اس وقت فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں تینوں سفر، لیکن مجھے ان سے پیار ہے. پوچھا گیا کہ حضور
آپ کو بیماری سے پیار ہے؟ آج ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں نا، کئی ہمارے بھائی اللہ معاف کرے ناشکری کی کلمات کی زبان سے نکال دیتے ہیں، یا مجھے جو فالج ہو گیا، یا مجھے شوگر ہو گیا، یا بلڈ پریشر جو ہے بھائی ہو گیا، یہ بیماری ہو گئی، وہ ہو گئی، کئی ہمارے بھائی بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ناشکری کی کلمات کو کیا جاتا ہے۔ ہر لمحہ اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیخ نے فرمایا کہ بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، اس کی جوتیاں اٹھائی تھی، اس نے کہا یا رب العالمین میں تو تیری عبادت کرنے کے لیے آیا تھا، تو یہ کیا کہ میری جوتیاں کیوں اٹھا کے لے گیا؟ اللہ کی بندہ نے کلمہ شکایت کر اللہ کی کلمہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جس حال میں رکھتے اس حال میں اس کی ذات پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، وہ شخص تھوڑا آگے بڑھا، ایک بندے کو دیکھ کر وہ جوتیاں کا پاؤں کٹے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ پاؤں تو کٹ گئے، زندگی تو باقی ہے، یا اللہ پاؤں تو کٹ گئے لیکن تیرا شکر ہے زندگی تو باقی ہے۔ جی تو کلمہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم بندہ سے پوچھو کہ آپ کو بیماری سے کیوں پیار ہے، بیماری سے آپ کو کیوں پیار ہے، آپ فرماتے ہیں اس لیے تندرستی گناہ نہیں جاتی، بیماری گناہ مٹاتی ہے، بیماری گناہ مٹاتی ہے۔ ایک اگر جاتا ہے تو وہ بیٹھنے میں صحابہ کی مجلس کری ہوئی ہے، وہ بخار کا ذکر کر رہے ہیں کہ بخار کا بندے کو ہوتا ہے تو بندے کی کئی گناہ کئی خطا نکال دیتا ہے۔ ایک پیچھے تھوڑا خاتون بیٹھی تھی، میں اس وقت مجھے تو بخار سے پیار نہیں، مجھے تو کبھی بھی بخار نہیں، تو ہمارے ایسا نہ کہا کرتا، بخار اس کی وجہ سے اللہ کریم بندے کے مومن کے گناہوں کو نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بیماری سے اس لیے پیار ہے کہ بیماری پر جب بندہ صبر کرتا ہے، صابر رہتا ہے، اللہ کریم اس بیماری کی وجہ سے مومن کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ بیماری میں بندہ صابر رہتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، اس ایک تکلیف کا بھی نا، حتیٰ کہ پاؤں میں اگر مومن کو کانٹا چبھتا ہے نا تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ چلتے چلتے اس کا چراغ کھول ہو جاتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے، اس پر بھی اللہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ مومن کا ہر لمحہ عبادت ہو سکتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ نعمت عطا فرمائے اس پر شکر ادا کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کسی عزمائش یا پریشانی میں ڈالے اس پر صبر کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو حضرت خدا کا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بیماری سے اس کی پیار ہے، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو، اور فرمایا فقر سے عورت کی زندگی سے مجھے اس لیے پیار ہے کہ جب غریب بندہ ہوتا ہے تو وہ عاجزی کرتا ہے، امیر اکڑ جاتا ہے، اکڑ اللہ کو ناپسند ہے۔ فرعون کو دنیا امیری دی، غریب کا امیر ہو گیا، جان تک کے کرتے کرتے اس نے کہا رب کو بلانا، خدائی کو دعویٰ دیا۔ اللہ خدا کا فرماتے ہیں مجھے فقر سے پیار ہے کیونکہ فقر کی وجہ سے بندے کے اندر عاجزی آتی ہے، اکڑ ختم ہوتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ درجتہ فی الجنہ، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی مومن کے ساتھ عاجزی کی اللہ جنت میں اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا مجھے موت سے پیار ہے، مجھے موت سے پیار ہے۔ یہ لوگوں کو موت سے پیار ہوتا ہے، اس لیے پیار ہوتا ہے کہ منافقت کی جاتی ہوتی ہے۔ حضرت ابو زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مالک مجھے 100 سالہ زندگی کا اختیار دے دے، کیا دنیا میں 100 سال زندہ رہنا ہے، 100 سالہ زندگی کا مجھے اگر میرا مالک اختیار دے دے، اور دوسری طرف یہ اختیار دے دے کہ تم چاہو تو کبھی مر جاؤ، میں کس چیز کو دوں گا؟ 100 سالہ زندگی اس کو دوں گا یا کسی دمی دنیا سے چڑھ جانے کو پسند کروں گا؟ حضرت عبداللہ بن زکریا فرماتے ہیں میں دنیا سے چڑھ جانے کو پسند کروں گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حضور نے فرمایا الموت جسر یوسر حبیب الحبیب، موت ایک کھل ہے، یہ اگر نہ ہوتا تو پھر سرکار سے ملاقات ہونا، سرکار سے ملاقات، موت کی تمنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ایک صورت میں جائز ہے، بندے کی عشق و محبت حضور کے غلام کا اس درجے تک پہنچ چکا ہے، حضور کے پاک کی
کی کثرت کرتا ہے، رات دن پڑھتا رہتا ہے، اور بھی وہ بجائے سارے جو حدیث میں آئے حضور کے دیدار تک پہنچنے کے لیے سارے کرتا ہے، دیدار نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے اجازت ہے کہ مولا اب موت ہی ہے تو سرکار کا دیدار کراتی ہے، اب مجھے موت دے دیتا کہ سرکار کو دیتا الموت نصر نصر الحکیم الحکیم، فرمایا موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرکار نے فرمایا موت کی تمنا نہ کیا کرو، موت کی آرزو نہ کیا کرو۔ فرمایا دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم نیک ہو اور یا تم بد ہو۔ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم نیک ہو نا پھر بھی موت کی تمنا نہ کرو، اللہ تمہیں اور زندگی دے گا اور نیکیاں تم کرتے جاؤ۔ اور فرمایا اگر تم بد ہو، یہ بخاری کی روایت ہے، سے کہانی نہیں ہے، فرمایا کہ اگر تم بد ہو پھر بھی تمنا نہ کرو، کیا پتہ ہے تمہاری زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ تم نیکی کی طرف واپس چلا جاؤ، اللہ تمہیں ہدایت دے دے، اللہ تمہیں توبہ کا کوئی موقع میسر کر دے، ایسا نہ آ جائے تو توبہ نصیب ہو جائے۔ جی فرمایا اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر اتنا جملہ کہو اللہم ان کانت الحیات خیر لی فاحیینی، اے اللہ اگر یہ زندگی کے لڑنے میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور اگر میرا دنیا سے جانا بہتر ہے تو پھر مجھے پردہ عطا فرما، تو موت عطا فرما۔ جی اللہ اکبر، صحابہ کرام ان طرح کی طرز حیات اللہ کے محبوب بندوں کا طرز حیات جو تھی۔ حضرت جو ہیں خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں لوگ سو ہوئے، ان کو جگانے والی چیز کون سی ہے؟ فرمایا جب قبر میں ان کی آنکھ کھلے گی موت میں چکا ہے۔ ابھی وہ دنیا کی نفرت میں ڈوبے، ابھی ان کے پاس وقت نہیں ہے موت کو یاد کرنے کا، قبر کو یاد کرنے کا۔ اور حضرت ربیع بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کونے میں ایک قبر بنا رہے تھے، روزانہ اس میں لیٹتے ہیں اور موت کو یاد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس دن مجھے موت کی یاد نہیں آئے گی میں سمجھوں گا قبر مجھ پر طاری ہوگی، میری زندگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے جو پیارے لوگ ہیں ان کی زندگی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب حکومت ملی، پہلی شب سارے علماء کو اکٹھا فرمایا اور کہا کہ تم مجھے بعد میں نصیحت کرو۔ اللہ تو علماء نے یہی کہا سب تم بے شک خلیفہ بنتے ہو، لیکن ایک چیز یہ اندر رکھنا، خلیفہ بننے کے باوجود بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ادھر رہو موت کو نہ کرو۔ یہ جہان فانی ہے، وہ جہان باقی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس جہان میں جتنا رہنا ہے اس سے اتنا پیار کرو، اور اس جہان میں جتنا رہنا ہے اتنا پیار کرو۔ فرمایا ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت۔ دنیا ہے فانی، جتنے محل بنا ہو، جتنی دولتیں کچھ روایت بنا ہو، اور آخرت ہے باقی، اس کے لیے تیاری کرو، جہاں سے تم نجات کرو، کبھی واپس نہیں آنا، اس کی تم فکر کرو، اس کے لیے تم اپنے اعمال جو ہے ان کا ذخیرہ اکٹھا کرو، کیونکہ قبر میں جب آئے گا عذاب دینے والا فرشتہ پاؤں کی طرف سے آئے گا، جب تمہارے پاؤں کی طرف سے آئے گا تمہاری نیکیاں ہوں گی۔ حضور نے فرمایا جب چرپائی ہوتی ہے تو مال بھی ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، جب قبر میں بندہ چلا جاتا ہے دنیا والوں سے کوئی ہو جاتا ہے، مال بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اولاد بھی پیچھے رہ جاتی ہے، نیک اعمال اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ اگر عذاب والا فرشتہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے، کہیں آگے نماز آ جاتی ہے، کہیں آگے روزہ آ جاتا ہے، کہیں آگے صدقہ آ جاتا ہے، کہیں آگے تلاوت قرآن آ جاتی ہے، کہیں آگے محفل آ جاتی ہے، اس کو عذاب نہیں دینا، یہ عبادت سے کیا جاتا ہے، یہ عبادت کرتا ہے جی۔ اس لیے یہ جہان فانی ہے، ایک دن اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ پیاروں کو زندگیاں دیکھیں ان پر کیا کیفیت آئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام موت کا وقت قریب آیا، اسرائیل آ گئے، کدھر آئے؟ آپ کیوں کو کرنے کے لیے آئے؟
آپ کو پتا نہیں میں اللہ کا دوست ہوں، مجھے خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں، میں تو اللہ کا دوست ہوں۔ رب سے پوچھو کہ دوست اپنے دوست کو اپنی آنکھوں کے سامنے مارتا ہے؟ ابراہیم واپس کرے رب کی برداشت یار پر عظیم کہ محمد ابراہیم خلیل اللہ السلام کو جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ تیری ذات میری دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں۔ دوست کو اپنی آنکھوں کے سامنے تو نہیں مارتا۔ یہ کیا اسرائیل مجھے مارنے کے لیے بھیج دیا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا۔ پھر ایک دوست دوسرے دوست کی ملاقات کو بھی تو پسند کرتا ہے نا۔ اگر ایک دوست بلائے دوسرے دوست کو تو پھر دوست کی ملاقات کو بھی تو پسند کرتا ہے۔ تو میرا دوست ہے، انت علی کی دنیا والا ہے، تو دنیا آخرت میں میرا دوست ہے۔ تو جب تو مجھے بلا رہا ہے میرا دوست ہے، تو پھر اسرائیل کو میں کہوں گا کہ جلدی ابھی میری روح کو توڑ سکتے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، فرمایا جو اللہ کی محبت کو پسند کرے گا اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرے گا۔ اور میں کرام ان کی زندگیاں دیکھیں جی، اور انبیاء کرام کی زندگیاں دیکھیں، صالحین کی زندگیاں دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں پڑھ رہا تھا کہ جب اس موت کا ذکر چلتا تھا نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سے پسینہ نہیں خون نکلنا شروع ہوا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب موت کا ذکر چلتا کہ یہ دنیا فانی ہے، وہ جہان باقی ہے، اس میں جا کر واپس نہیں آنا، تو حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک جو ہے نا وہ وحشی تاری ہوا ہے۔ پھر جب اللہ کی رحمت کا ذکر چلتا تھا تو وہ سمجھ جاتا کہ اللہ کی رحمت بھی ہے جی۔ خلیفہ ہارون الرشید خلافت ملی، حکومت کی۔ ایک دن حضرت ابن سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس گئے، حالانکہ ان کی قرآن کی بہت اچھی تھی، حضرت صاحب کی تھی، بہت فلاحی کام انہوں نے کیے، لوگوں کے دل جیتے جی، لوگوں کی دعائیں لی۔ ابن سماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے ان کے پاس، جب ان کے پاس گئے ان کو کہا اگر تمہیں شدید پیاس لگی ہو، درجہ حرارت سینٹی گریڈ بھی آپ ہو، اب تم کیا کرو گے؟ کہا میں پانی پیوں گا۔ کہا اگر پانی وہ رب ختم کر دے تمہارے آمنے سامنے پانی تو پڑے پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ اسے خریدوں گا۔ فرمایا کہ جس سے تم خریدو گے اگر وہ کہے ہارون الرشید آدھی حکومت آدھی سلطنت میں حوالے کرو گے تو آدھا گلاس پانی کا لے تو کیا کرو گے؟ کہا جی میں آدھی سلطنت حوالے کر دوں گا۔ کہا یہ بتاؤ کہ اندر جو نظام ہے، نظام ہضم ہے، سب کچھ رب کی قبضہ ہو جاتی ہے۔ اگر تم آدھا گلاس پانی پی لو اندر وہ جائے اور باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو اندر وہ اٹھ جائے۔ ہمیں حکم ہے پانی کا جو تم مطلب پیو تو اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصدق وجعل مخرجا۔ مولا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں کھلایا اور پلایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو باہر نکالنے کا ذریعہ بھی تو نے بنایا ہے۔ اگر یہ باہر نہ نکل سکے، اندر جام ہو جائے، اندر کوئی بیماری بن جائے۔ کہا کہ آدھی سلطنت دے کر تم نے آدھا گلاس پانی کا لیا ہے، وہ پانی اگر اندر پھنس گیا، بیماری کا ذریعہ بن گیا جی، تو پھر کیا کرو؟ کہا باقی بات یہ حکومت ہے، ڈاکٹر کو دے دوں اور ہم کا میرا علاج کرو، پانی کو اندر چلا گیا، وہ بہرا بالکل نہیں نکل رہا، کچھ حصہ باہر نکلنا چاہیے نہیں نکل رہا۔ کہا پانی نہیں مل رہا تھا، آدھا گلاس اس پہ آدھی حکومت تم دے دو گے، اور پھر جب کوئی بیماری بن جائے بیماری پہ آدھی حکومت تم لوٹا دو گے، تو بتاؤ کہ دنیا دل چلانے کے قابل ہے؟ یہ دنیا تو فانی ہے، اس لیے آخرت کے ساتھ دل لگاؤ۔ نوجوان ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا بڑھاپا آئے گا تو پھر میری موت آئے گی، کئی نوجوان ہیں تو زندگی میں جنازے پڑے ہوں، اور اگر کوئی بزرگ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تندرست ہوں، بیٹھ کر لیٹوں گا اسپتال میں جاؤں گا تو پھر مجھے موت آئے گی۔ کئی بزرگوں کے تندرستی کی حالت میں چلتے پھرتے جو ہے وہ اس نے لوگ دیکھے جن کے اس
نماز جنازہ پڑھنی پڑے. اس لیے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی فرمایا جب وہ قبر دفنا دیا گیا اوپر ڈھیری بنا دی گئی قبر کی تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھو یہ تمہارا جو سامنے دیکھو یہ تمہارا گھر ہے کھلا جس گھر کے اندر تمہارا کوئی دوست نہیں جا سکتا جن بچوں کے لیے تم دن رات قربانی دیتے ہو وہ نہیں جا سکتے تمہاری فیملی بھی نہیں جا سکتی تم نے تنہا اندر اس قبر کے نیچے رہنا ہے اور پھر دنیا کی دوستی کی بھی وفائی ایک دنیا کی دوستی عقیدت کی دوستی ہے دونوں میں آپ کو فرق پتا ہوگا پر دنیا کی دوستی کیا ہے اگر میرا دوست ہے تو میری کوشش ہوگی کہ جلدی میں اس قبر کے اوپر مٹی ڈالوں اور باقی معاملات کروں لیکن اگر آخرت کا دوست ہے وہ کہتا نہیں ہوگا میرا یاد مجھ سے جدا ہو گیا میں 1 2 3 گھنٹے اس کی اگلے جان کی مشکل ہے وہ میں اس کی طرف پر قرآن پڑھ سکتا وہ بھی نہیں میں گزار سکتا پھر میرے دوستی کا کیا ہے حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ دوست کون سا ہے کس کو دوست بنانا چاہیے فرمایا زندگی میں سچا دوست اس کو بناؤ جو آخرت کے کاموں میں تمہارا معاون ثابت ہو جی آخرت کے کاموں دنیا کے کاموں میں اور اللہ کا شکر ہے ہم نے زندگی میں کوئی ایسا دوست نہیں بنایا کہ جو دنیا کے کاموں میں ہمارا معاون ہو چند بنائے ہیں جو آخرت کے کاموں میں معاون ہو ان کی بھی آخرت بن جائے اور ہماری بھی آخرت بن جائے جی فرمایا اور پھر فرمایا قیامت کا دن آئے گا اس آخرت کی دوستی کا کبھی قیامت کا دن پتہ چل جائے یا سنتا کس طرح فرمایا قیامت کے دن نا دو گزر رہے ہوں گے اور دیکھیں گے جاتے جاتے بڑے اونچے اونچے دو لڑائی نمبر پڑے ہوں گے آمنے سامنے دو بھائی بیٹھے ہوں لوگ پاس سے گزریں گے یار بنا لیکن یہ کون بیٹھے لڑائی نیچے ہوا ہے نبی ہے نہیں وہ فرمائے گا نہیں یہ نبی نہیں پھر وہ پوچھیں گے کسی نبی کے ساتھ ہیں جواب نہیں کریں پھر پوچھا جائے گا کہ یہ اللہ کی ولی ہے جواب ملے گا گھر پر ابھی کے لوگ ہیں تو جو تمہیں اتنے پسند ہیں کہ نورانی ممبر تمہیں نچائے اور ان کے نورانی چہرے بنائے اور آپس میں ان کو بٹھا دیا اللہ رب العزت فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں یہ قابل غور جملہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اٹھتے بیٹھتے تھے کھاتے پیتے تھے صرف میری رضا تھے ہم ایک جگہ پر بیٹھے ایک جگہ پر کھانا کھائیں صرف اس لیے کہ کوئی اللہ کا کام ہو جائے اللہ کے معبود کا کام ہو جائے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے قیامت والے دن جن کو اللہ رب العزت عزت کرتا ہے یہاں نام کسی کا ہو نہ ہو بلکہ یہاں نہ ہو نام تو بہتر ہے قیامت والے دن کی جو عزت ہے اس جیسی عزت کوئی یہاں بس رب کا نام رہ جائے رب کے کام رہ جائے وہی کامیاب جو ہے اس کی ہے اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے صحیح معنوں میں فکر موت فکر آخرت کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے تاکہ وہ الحمدللہ